بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینا آج تو چاند گرہن ہے، چلو جا کے چاند گرہن کے بارے میں پوچھ کر اور سمجھ کے آتے ہیں۔ گرہن کی کیا ٹائمنگ ہے؟ چلو جا کے پوچھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب آپ سے چاند گرہن کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہے، اور آپ جب کبھی ان کو دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، اور یہ نماز سنت موقدہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے ایسے بھاگے جیسے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ایسے بھاگے کہ آپ کی چادر مبارک چھوٹ گئی، اور آپ اس چادر مبارک کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم پیچھے بھاگے اور ہمیں ڈر ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر، آپ چادر مبارک کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں گھبراہٹ ہو گئی کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی۔ اس نماز کے پڑھنے کی جو واضح تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے، ایک رکعت میں 2 رکوع ہیں، اس کی ایک رکعت میں 2 رکوع ہیں، اور 2 رکعت میں ہم 4 رکوع کریں گے، اور 4 سجدے، 4 رکوع اور 4 سجدے 2 رکعت میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ آپ نے قیام کیا تو اتنا لمبا قیام کیا کہ سورہ بقرہ جیسی سورت پڑھی، پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو ایک لمبا قیام کیا، دوبارہ ہاتھ باندھے اور قیام کیا، اور پہلے سے کم تھا، پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، آپ نے 2 سجدے کیے، پھر ایک لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے ایک اور لمبا رکوع کیا اور ایک پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور پھر قیام کیا، اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا۔ جب آپ نے دوسرا سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ آپ نے نیت کرنی ہے سنت موقدہ کی نماز خسوف چاند گرہن کے لیے، اور پہلا قیام آپ نے اتنا لمبا کرنا ہے جتنی کہ آپ کی ہمت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قیام سورہ بقرہ جیسی لمبی سورت پڑھی، انہوں نے تو بہت لمبا کیا، تو اسی طرح آپ لوگوں نے پہلا قیام لمبا، پھر رکوع کرنا ہے لمبا، پھر قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ایک رکعت میں۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی کرنی ہے، پہلی رکعت قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، پھر 2 سجدے۔ یاد رہے کہ پہلا قیام سب سے بڑا، دوسرا تھوڑا چھوٹا، تیسرا اس سے چھوٹا، اور چوتھا قیام اس سے چھوٹا۔ اسی طرح پہلا رکوع سب سے طویل، دوسرا اس سے چھوٹا، پھر تیسرا اس سے چھوٹا، پھر چوتھا اس سے چھوٹا، اسی طرح وہ ان کی کم ہوتی رہے گی، ڈیوریشن دورانیہ کم ہوتا جائے گا۔ جن لوگوں کو لمبی لمبی سورہ نہیں آتی وہ چھوٹی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں کٹھی کر کے، یا ایک ہی سورہ کو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ اخلاص ہے، اس کو 100 بار پڑھ لیا، 30 بار پڑھ لیا، 25 بار پڑھ لیا، 50 بار پڑھ لیا، اسی طرح لمبا قیام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رکوع میں تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں، مگر سب سے پہلا رکوع لمبا، پھر دوسرا اس سے چھوٹا، تیسرا اس سے چھوٹا، چوتھا اس سے چھوٹا، تیسرا کلمہ پڑھیں رکوع میں، سجدے میں جا کے تیسرے کلمے کی تکرار کریں، بار بار پڑھیں، 10 بار، 20 بار، 30 بار۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بآسانی اس نماز کو ادا کر سکیں گے انشاءاللہ یا رب۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا